على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. موقر اساتذہ کرام، عزیز دوستو، آج کی اس بزم پر بہار میں میرا موضوع سخن انٹرنیٹ ہے. برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیات کے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم اور دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں. اس نے عقل انسانی کے گروہوں کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندی ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکل رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. غرض کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے کہ مذہب اسلام پر اسے کوئی حرف آتا ہے کہ آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ یعنی انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے منافع مسلم ہے پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اسی بنیاد پر رکوع پذیر ہو رہی ہے کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیا اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. ان شیطانی آلات کے وجود نے، ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کے آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گڑھ میں ڈال دیا. باعزت گھرانوں کا معاشرت وقار خاک میں ملا دیا. اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی اور زندگی بھر کی نیک نامیوں پر پٹھا لگا دیا. مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تب تو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، جن کو مسجدوں میں راحت ملتا تھا، ہے افسوس آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے. چھوٹے بچے گانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی کو ایجاد کر کے دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ ہر گھر عریانیت اور فحاشی کا مرکز بن جائے، رشتوں کے تقدس کی پامالی ہو، بے حیائی کا چرچا عام ہو جائے، نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ بیٹی اور بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے. مسلمانوں، یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں، ان سے آگاہ رہو، ان سے اجتناب کرو. سامعین کرام، انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی کو ایجاد کر کے انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا، لیکن روح کو فاقہ کی حالت میں چھوڑ دیا. آج پوری دنیا میں چین و سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں سے سکون مل جائے گا، ناچ گانے میں سے سکون مل جائے گا، رقص اور ڈانس کی محفل میں سے سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلو میں سے سکون مل جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو قرآن کہتا ہے کہ جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتارو، جاؤ جوانوں کی طرح جوان بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو. اگر کہیں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے رب کہنا چھوڑ دینا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر سکون تلاش کرنا ہے تو آؤ، خدا کے دامن میں سکون ملے گا. انٹرنیٹ کے ذریعے آلات جدیدہ میں کبھی تمہیں سکون نہیں مل سکتا. یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتے ہیں لیکن تمہاری روح کو زندہ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے اخبار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خام و پیچ میں الجھا ایسا.